اور یہ ترجمے کی وجہ سے دیر ہوئی ہے. ایک آیت کا اردو ترجمہ اٹکا ہوا تھا جو ہم پہلے کر چکے ہیں، مگر اسے دہرانے کی ضرورت ہے. وہ کون سی تھی؟ اس سے شروع کرتے ہیں نا بات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والحب ذو العصف والریحان. اس کا ہم نے جو ترجمہ کیا تھا خوشبودار پھول بھی، یہ مفہوم صحیح نہیں سمجھا گیا، اور مجھے بعد میں کھٹکتا رہا کہ یہ پھول عام خوشبودار پھول کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ صرف مہندی کے پھول کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے میں نے پھر آج آتے ہی ان سے کہا کہ پہلے یہ نکالیں. وہ واقعی ہوئی بات سچی نکلی. ریحان مہندی کا پھول، مہندی کے پھول کو بھی کہتے ہیں، مہندی کے پودے کو بھی کہتے ہیں. اس لیے اس کا ترجمہ پھر دوبارہ تمام لغت کی چھان بین کے بعد ایک اختیار کرنا پڑے. وہ آپ کو دکھاتا ہوں، اگر اس میں کوئی تبدیلی سمجھتے ہوں تو وہ کر دی جائے. یہ آپ نے کیا لکھا ہوا ہے؟ اناج ہی ہے یا کچھ اور ہے؟ ہاں اناج ہے. اچھا، اوپر کچھ کاٹا ہوا ہے لگ رہا ہے. غلط لکھا گیا نا، انہاج کے اوپر جو لکھا گیا غلطی سے. اس طرح غلطیاں بیچ میں رہ جاتی ہیں، اس کو ٹھیک کر لیں ابھی. ہاں نہیں، یہاں بھی تو ٹھیک ہونا چاہیے. اور اناج کے وہ پودے جو بھوسے والے اور خوشبودار ہوتے ہیں. حضرت امام راغب اور دوسری ساری لغات دیکھنے کے بعد میرے نزدیک یہ بالکل واجب اور درست ترجمہ ہے جس کو لغت عربی اس کی اجازت دیتی ہے. پودے کہنا درست ہے، اس میں شامل ہے. اور اناج کے وہ پودے نبات الارض کو کہتے ہیں نا، تو نبات الارض کی جگہ پودے کہہ دینا درست ہے. اور اناج کے وہ پودے جو خوشبودار، جو بھوسے والے اور خوشبودار ہوتے ہیں. والریحان ہے نا، اس لیے ہیں علیحدہ ہی ہے. ذو العصف ہے اور ریحانو ہے جس پہ وہ ہے ضمہ ہے. ضمہ نہیں یعنی رفع ہے. ہاں. اور اناج کے پودے جو بھوسے والے والریحانو اور خوشبودار پودے مراد ہے. ہیں تو اس میں اشتباہ پڑتا ہے کہ شاید اکٹھا ہو، تو پھر اس کو کیا بتائیں، کیا بنائیں گے اس کو؟ ہاں، اور اناج کے پودے جو بھوسے والے ہیں، صرف ہے کر دیں، اور خوشبودار پودے پودے پھر دوبارہ تکرار کرنی پڑے گی.
جی ریحان نگر اس کی تکرار کی وجہ سے وہ پھر اشتباہ نہیں نہ رہتا جو نہیں پودے کے اس کی ضرورت ہے پھر تکرار کی. یا پہلے پودے کا لفظ نہ آیا اگر والحب ہیں کر دیں وہاں پھر دوبارہ تکرار کی ضرورت پڑے گی. پھر یوں بنے گا اور اناج کے وہ پودے جو خوشبو جو بھوسے والے ہیں اور خوشبودار ہیں. اسی سے حضور یہ اشتباہ کل بھی میں نے یہی عرض کیا تھا کہ ریحان پہ دمہ ہے رفع ہے اس وجہ سے خوشبودار ہیں جب کہتے ہیں تو ضمہ تو قائم رہتا ہے. حضور وہ پھر ایسے لگتا ہے اس کا اور خوشبودار ہیں گویا کہ وہ حب جو ہیں وہی ذوالعصف ہیں اور والریحان ہیں. اور حبوں پہ کیا ہے؟ رفع ہے نا. ہاں تو وہاں بھی رفع ہی ہے. تو وہ الحب و ذوالعصف ایک چیز بنتی ہے مگر آغاز اس کا رفع سے ہوتا ہے. اس کا مبتدا رفع ہے جی اور خبر بھی مرفوع ہے. حضور جو کیوں جناب آپ بتائیں. آپ کچھ نہیں سمجھ رہی سمجھ رہے یعنی حل نہیں سمجھ آیا ہے یا بات نہیں سمجھ رہا ہے؟ ہاں حل نہیں سمجھ آ رہا. ہاں اردو کے لحاظ سے شمس صاحب کو سوچیے کچھ. بھوسے والے اناج اور خوشبودار پودے. اور بھوسے والے ہیں اڑائی دیں سارا. جی جی فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام. اس میں طرح طرح کے پھل ہیں اور خوشہ دار کھجوریں بھی. والحب یعنی اس میں ہیں کے معنی بن جائیں گے. اور کیا اناج بھوسے دار اناج بھوسے والے اناج اور خوشبودار پودے. اور خوشبودار پودے. جی یہ ٹھیک ہے. لیکن سمجھ سب کو بات سمجھ آ گئی. 3 چوٹی کے علماء کو سمجھ نہیں آ سکی. سمسا نے بڑی فاتحانہ مسکراہٹ سے دیکھے آپ تینوں کی طرف. ہاں جی بتاؤ پھر ہو گیا ٹھیک ہے. بھوسے والے یا بھوسے دار کافی اس سے دار نہیں ہوتا لفظ اس سے والی ہوتا ہے. ہاں اب کہاں سے کرنا شروع؟ جی 35 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پس اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے. یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. تم دونوں پر آگ کے شعلے برسائے جائیں گے اور ایک طرح کا دھواں بھی. بس تم دونوں بدلہ نہ لے سکو گے. ایک طرح کا دھواں بھی سے کیا مراد ہے؟ آگ کے شعلے الگ برسائے جائیں گے اور ایک طرح کا دھواں الگ. برسنے والا دھواں ہے جسے دھند کی طرح بیٹھنے کا نیچے. تو یہاں ایٹامک اسموک ہے مراد. وہ جو ایٹامک ایکسپلوژن کے بعد اس کے پھٹ جانے کے بعد جو دھواں جس کا ذکر قرآن کریم میں پہلے بھی ہے اور اس سے ڈرایا گیا ہے یہ وہی دھواں مراد ہے. تو ظاہر ہے کہ اسی دنیا میں جو ہونے والے واقعات ہیں وہ بالخصوص مذکور ہیں اور جہاں جہاں آیات کے دونوں معنی ممکن ہیں وہاں دونوں معنی بھی لیے گئے ہیں. تم پر آگ کے شعلے برسائے جائیں گے. آج کی دنیا میں ماڈرن وارفیئر میں آگ کے شعلے برسائے جاتے ہیں
اور اسی کا وہ اگلا حصہ ہے دھواں بھی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، بس جب آسمان پھٹ جائے گا اور رنگے ہوئے چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا. جو ماڈرن وارفیئر ہے اس میں آسمان کا رنگ ہی بدل جایا کرتا ہے، وہ شعلوں سے اور مختلف قسم کی بلاؤں کی وجہ سے تو رنگے ہوئے چمڑے جیسا رنگ ہو جاتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جان، اس دن جن و انس میں سے کسی کی لغزش کے بارے میں اس سے پوچھا نہیں جائے گا. مطلب یہ ہے کہ جب عالمی جنگیں ہوتی ہیں تو ایک دوسرے سے پوچھا تو نہیں کرتے لغزش کے متعلق، دونوں ہی اس کے بارے میں دونوں ہی لغزش میں مبتلا ہوتے ہیں، اور کسی پر فرد جرم عائد کرنے کے بعد لڑائی شروع نہیں ہوتی، بلکہ فرد جرم عائد کرنے کی نیت پہلے سے ہی ہوتی ہے. اس لیے اس لڑائی میں ایک دوسرے کو موقع نہیں ملتا کہ کوئی تیسری عدالت ان پہ بیٹھے، کیونکہ جب دو حصوں میں جنگ شروع ہو، دو بڑی طاقتوں میں، تو پھر یونائٹڈ نیشنز کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہ جاتی باقی. تو اس لیے یہ سارا منظر اسی دنیا پر جسماں ہونے والا ہے. انسوں ولا جان، یہاں انس سے مراد بڑی طاقتیں کیپٹلسٹ، اور جان سے عوام الناس انس سے مراد، اور جان سے مراد بڑی طاقتیں ہیں جو کیپٹلسٹ ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے. یعرف المجرمون بسیماہم، کیوں پوچھا نہیں جائے گا. ایک تو جب قیامت کے مضمون کی طرف منتقل ہوں تو پھر یہ مطلب بن جاتا ہے. یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم اپنی علامتوں سے پہچانے جائیں گے، بس وہ پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے. یہ قیامت کے دن پر تو چسپاں ہو سکتا ہے، اگرچہ وہ جسم کا وہ منظر جو دکھایا گیا ہے وہ اس قسم کا نہیں ہوگا، کوئی ایسا منظر ہے جسے ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن جس طرح ہمیں یہ منظر بہت بھیانک نظر آتا ہے ویسا ہی وہ منظر بھی بڑا بھیانک ہوگا. یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے. یہ لفظاً انہی معنوں میں قیامت کے دن واقعہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا مفہوم جتنا مکروہ یہاں ہے ویسا ہی جو ہوگا وہ بہت مکروہ دکھائی دے گا. لیکن اس دنیا میں یعرف المجرمون بسیماہم کا اطلاق کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے جو مضمون چلا آ رہا ہے اس کو ہم اس دنیا پہ بھی اطلاق کر کے دکھا رہے ہیں. تو یعرف المجرمون بسیماہم، دونوں طرف کے لوگ مجرم ہوں گے اور اپنے جرم کو نہیں پڑھ رہے ہوں گے، دوسرے کے جرم پڑھ رہے ہوں گے. تو جواب طلبیوں کے نتیجے میں نہیں، بلکہ ان کو یہی دکھایا جائے گا، یہ دیکھو بدبخت ان کی پیشانیاں بتا رہی ہیں، ان کی علامتیں بتا رہی ہیں، یہ مجرم ہیں. یہی رویہ ہمیشہ بڑی جنگوں میں اختیار کیا جاتا ہے. ہر فریق دوسرے کو ایسا مجرم سمجھتا ہے کہ وہ ظاہر و باہر ہے، اس میں تو کسی استدلال کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور دونوں ہی پھر اسی طرح جہنم میں پھینکے جاتے ہیں. یعنی ذلت و رسوائی کے ساتھ ان کو آگ میں جھونکا جاتا ہے، جو آگ بھی ان کے لیے تیار کی جاتی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
پس اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ حاذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، یہی وہ جہنم ہے جس کا مجرم انکار کیا کرتے تھے۔ یطوفون بینہا و بین حمیم آن، وہ اس کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان گھومیں گے۔ کیا مراد ہے اس کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان؟ یعنی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان، جہنم سے نکلیں گے اور کھولتا ہوا پانی کوئی الگ جگہ ہوگا، تو اس کا اطلاق دنیا پہ کیسے ہو رہا ہے اور آخرت پہ کیسے ہو رہا ہے، یہ مسئلہ سمجھائیں۔ کیوں جناب؟ اب یہی عموماً قرآن کریم پڑھتے وقت ہوا کرتا ہے کہ انسان چونکہ ترجمہ سمجھ رہا ہوتا ہے اس لیے اس کے مفاہیم سے غافل رہ جاتا ہے۔ اب اس کا ترجمہ تو بالکل صاف نظر آ رہا ہے نا، تو جو بھی ترجمہ پڑھنے والے یا کرنے والے ہیں ان کو نظر آتا ہے کہ بالکل درست ترجمہ کر رہے ہیں، مگر ہو کیسے سکتا ہے یہ، اس پر غور ضروری ہے۔ اس سے آپ کی فکر کو میں دعوت دے رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب بڑی دیر سے آپ نہیں بول رہے۔ یطوفون بینہا و بین حمیم آن، دنیا کی جنگ میں تو یہ آسانی سے قابل فہم ہے بات کہ وہ اس جہنم کو جو دوسروں نے ان کے لیے بھڑکائی ہے، اس سے جب بھاگیں گے تو اپنے ملک میں بھی کھولتے ہوئے پانی کے سوا ان کے لیے کوئی ان کا استقبال نہیں کر رہا ہوگا۔ یعنی ملکی مسائل اتنے خطرناک ہوں گے گویا وہ ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے۔ تو ان دو کے درمیان گھومنا، حضرت مسلم موعود نے بھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تفسیر کبیر صغیر میں یہی مضمون بیان کیا ہوا ہے تفسیر صغیر آپ کے پاس؟ نکالیں اس آیات کو۔ اس میں ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ ہے بریکٹ میں جب اس میں داخل ہونے کا دن آئے گا، وہ اس پھر بریکٹ ہے دوزخ کے درمیان اور ابلتے ہوئے پانی کے درمیان گھوم رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی مضمون کے لحاظ سے اور ترجمہ ہے مگر معنوی طور پر بالکل وہی ہے جو میں نے کی ہے۔ آگے نیچے حاشیے میں یہ لکھا ہے کہ یعنی ان کو دونوں طرف مصیبت ہی مصیبت نظر آئے گی، یعنی جنگ کی پرزور تیاری کریں گے تو اقتصادی مشکلات میں مبتلا ہوں گے، اور اگر تیاری چھوڑیں گے تو جنگ میں دشمن کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ میں نے کہا مجھے یاد پڑتا ہے، بات وہی ہے لیکن میں جنگ کی حالت بیان کر رہا ہوں، آپ جنگ سے پہلے کی حالت بیان کر رہے ہیں، سمجھ گئے؟ تو مضمون وہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ جنگ کی حالت کا ذکر ہے، جنگ سے تیاری کا ذکر نہیں۔ یطوفون بینہما و بین حمیم آن میں وہی مضمون ہے کہ ایک طرف تو ان پر آگ برسائی جا رہی ہوگی اور دوسری طرف ملک کے اندر اقتصادی مسائل اتنے خوفناک ہوتے چلے جائیں گے کہ گویا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے، ان کے دل ابل رہے ہوں گے اس آگ کے نتیجے میں، اس کھولتے ہوئے پانی کے نتیجے میں۔ یہاں تک تو بالکل واضح ہو گیا، اب جہنم پر اس کا اطلاق کریں جو اخروی دنیا میں ہوگی۔
یہاں جسمانی جہنم میں جسمانی گھومنا نہیں، ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جانا، بلکہ آگ کی لپٹوں سے ان کی توجہ اپنے دل کے اندر ابلتی ہوئی آگ کی طرف بھی ہوگی. وہ آگ کی طرف متوجہ ہوں گے جو جلا رہی ہوگی، اور ان کا نفس ان کو اندر سے اس طرح تکلیف دے رہا ہوگا جیسے کھولتا ہوا ابلتا ہوا پانی ہو. تو گزشتہ کی اپنی کمزوریاں اور غفلتیں اور وہ حسرتیں جن کا کوئی علاج نہیں، وہ ان کے دل میں ابلتے ہوئے پانی کی طرح کھول رہی ہوں گی. تو توجہ کے انتقال کا ذکر ہے، نہ کہ بدنوں کے انتقال کا ذکر. ٹھیک ہے؟ کیوں جی محمد صاحب؟ ٹھیک ہے جی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. اچھا تلاوت شروع. اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ وَالرُّمَّانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ذواتہ افنان دونوں بکثرت شاخوں والی ہوں گی. ہوں گی کے بجائے ہیں،
کیونکہ ہم دونوں کو بیک وقت دنیا اور آخرت پہ چشمہ کر رہے ہیں، اس لیے ان کے لیے جو جنتیں ہیں وہ دونوں بکثرت شاخوں والی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ یہاں شاخوں سے ذہن میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان آ جاتا ہے، اے میرے درخت وجود کی سرسبز شاخوں۔ بس یہاں شاخوں کا مفہوم ان شاداب شاخوں ان شاداب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والوں سے تعلق رکھتا ہے، جو سرسبز شاخوں کی طرح پھیل رہے ہوں گے ہر طرف، اور خشک ٹہنیاں نہیں ہوں گے۔ بس اس پہلو سے دونوں جنتیں دونوں بکثرت شاخوں والی ہیں، اور چونکہ جنتوں کا ذکر ہے اس لیے وہ شاخیں سرسبز ہیں، یہ مفہوم اس میں داخل ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں میں چشمے بہتے ہیں، ان دونوں میں دو چشمے بہتے ہیں۔ فیہما، یہ موجود ہے، وہ میں نے غلطی سے پڑھا نہیں تھا۔ فیہما عینان تجریان، ان دونوں میں دو چشمے بہتے ہیں۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، بس اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ دو چشمے بہتے ہیں، یہ وہی چشمہ ہے جس کا حضرت مسیح علیہ السلام نے بار بار ذکر فرمایا ہے، تقویٰ کا چشمہ۔ اور تقویٰ کے چشمے ہی سے اس دنیا کی یہ جنتیں سرسبز رہیں گی، اور تقویٰ ہی کے چشمے سے آخرت میں جو ان کو نعمتیں ملنی ہیں ان میں سرسبزی ہوگی۔ تو ایک تقویٰ کے چشمے کا مفہوم اس دنیا میں پورا ہو رہا ہے، اور ایک آخرت میں بھی پورا ہو رہا ہے۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں میں ہر قسم کے جوڑا جوڑا میوے ہیں۔ فاکہۃ زوجان، جوڑا جوڑا میوے، ٹھیک ہے نا۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، بس اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ متکئین علی فرش بطائنہا من استبرق وجنى الجنتین دان، وہ تکیوں پر ٹیک لگائے ایسے فرشوں پر بیٹھے ہوں گے جن کے استر گاڑھے ریشم کے ہیں، اور دونوں جنتوں کے پکے ہوئے پھل بوجھ سے جھکے ہوئے ہیں۔ کیوں جی، اس ترجمے میں ٹھیک ہے نا، درست؟ ہاں۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، بس اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ اب یہاں پہنچ کے کافی غور و فکر اور امکانات پر نظر ڈالنی پڑی ہے۔ اگر صرف یہ رکھیں ان میں نظریں جھکائی ہوئی ہوں گی تو یہ تو کوئی مطلب اردو میں نہیں بنتا۔ اردو میں لازماً دو شیزائیں داخل کرنا پڑے گا بریکٹ میں۔ کیوں جی؟ ابھی ٹھہر جائیں، ابھی اس پہ گفتگو ہو جائے، پھر بعد میں آخری بات کو درج کریں۔ ان میں یہاں دو نہیں ہیں، اب جنتیں ہیں، تو دونوں جنتیں چونکہ جمع ہیں اس لیے وہاں فیہن آ گیا ہے۔ ان میں نظریں جھکائی رکھنے والی دو شیزائیں ہوں گی۔ انہیں ان سے پہلے جن و انس میں سے کسی نے نہیں چھوا ہوگا، کسی نے نہیں چھوا ہوگا یا مس کیا ہوگا، کسی نے مس نہیں کیا ہوگا۔ چھونے کے معنوں میں مس کرنا استعمال ہوتا ہے کہ نہیں؟
چھوا تک نہ ہوگا پھر لفظ تک ڈالنا پڑے گا، ورنہ خالی چھوا اچھا نہیں لگتا. تو ان دو کیا بنے گا پھر یہ رکھ لیں، کسی نے مس نہ کیا ہوگا. یا مس نہیں کیا، ہے جو چل رہا ہے وہ کیا کے اندر داخل ہو جاتا ہے، ہوگا میں نسبتاً کم ہے وہ. اس لیے یوں کر لیں ان میں نظریں جھکائے رکھنے والی دو شیزائیں ہوں گی، ان سے پہلے جن و انس میں سے کسی نے انہیں مس نہیں کیا. ٹھیک ہے. اب دو شیزائیں یہاں اس دنیا میں بھی وہ غیر مردوں پر گھور گھور کے نظریں نہیں ڈالتی. یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر میں بھی ہمیشہ ان کی نظریں نیچی رہتی ہیں. دوشیزگی سے نظریں جھکنے کا ایک تعلق ہے. جو غیر مرد پر نظر پڑتی ہے تو نظریں جھک جاتی ہیں. اور یہ تو دنیا میں تو بالکل واضح دکھائی دے رہا ہے. قیامت کے دن یعنی قیامت کے وقت یا اس کے بعد کیا مراد ہے؟ وہ دوشیزائیں نظریں جھکائی رکھنے والی، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ہر ایک کے حصے میں ڈالی جا چکی ہوں گی اور ہر ایک کو بکھری بکھری نظروں سے نہیں دیکھیں گی، اور ان کو ضرور دیکھیں گی جو ان کے لیے مقدر ہیں. تو یہاں نظریں جھکانے کا بیان ہی وہی مفہوم جو اس دنیا پر اطلاق پا رہا ہے وہ اس دنیا پر بھی اطلاق پائے گا. ہاں جی. جو یہ شروع میں آیت جو پہلی ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس میں تذکیر اور تانیث کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ جو شخص بھی چاہے عورت ہو یا مرد ہو اس کے لیے یہ انعامات یا جنتان ہیں. تو یہاں پہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ سارے انعامات جو ہیں مردوں کے لیے بتائے گئے ہیں. یہاں جو یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، واضح کر چکا ہوں. اس لیے یہاں پہ جو حضور یہ گرامر کے لحاظ سے غالباً یہ جہاں دو شیزائیں ہیں یہاں کوئی روحوں کا تو نہیں ترجمہ ہو سکتا؟ روحوں کی جنسی کوئی نہیں ہوتی. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں حضور کہ اگر وہ مرد ہوں خوف رکھنے والے ان کے لیے وہ روحیں ہوں گی، جو عورتیں ہیں وہ خوف رکھنے والی ان کے لیے مردانہ روحیں ہوں گی. یہی اسی بحث میں اب دوبارہ گھسیٹ رہے ہیں جس پہ تفصیل سے بحث ہو چکی ہے. یہ منظر کشی ہے، اور اس منظر کشی میں آپ کے دماغ میں جو جنسیت گھسی ہوئی ہے نا مرد اور عورت کی الگ الگ، وہ نہیں ہوگی. مگر منظر کشی میں دو شیزاؤں کا تصور ابھرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس لیے وہ من کے ساتھ جس کو بھی جزا دی جا رہی ہے اس کے لیے ہے، اور جس کو جزا دی جا رہی ہے وہ نہ عورت ہے نہ مرد ہے. یہ جو مضمون میں ایچ پیچ ہے یہ مجبوری ہے، اس کے بغیر یہ منظر کشی ہو نہیں سکتی تھی. سمجھ گئے؟ اس لیے جہاں تک بس چلے اس پر صبر کر جایا کریں. کیونکہ صبر کرنے والوں کے لیے بھی دو جنتیں ہیں. ٹھیک ہے. ورنہ اسی بحث میں پھر اثر نو چلیں گے، وہی رٹ بنے گی اور آخر جا کر وہی بات نکلے گی کہ اس کو اسی طرح رہنے دینا چاہیے. ٹھیک ہے. فیہن قاصرات الطرف، اور پھر یہ کہ اس دنیا میں تو بہرحال مرد ہی ہوں، مردوں پر ہی اطلاق پا رہی ہے یہ عورت، یہ آیت، اور عورتیں نظریں جھکائی ہوئی
دوشیزائیں ان کی جنت بھی تو وہ مرد ہیں، سمجھ گئے؟ اس لیے اگر وہ آپ کے والا منع اختیار کریں تو اس دنیا پر پھر اس کا اطلاق ہو ہی نہیں سکے گا، سمجھ رہے ہیں؟ جی اس دنیا میں لازماً مرد اور عورت مراد ہیں، اور فیہن قاصرات الطرف اس جنت کو بنانے میں ان کا برابر کا حصہ ہے، جس جنت میں ان عورتوں کا ذکر ہے۔ اگر یہ دوشیزائیں نہ ہوں تو وہ جنت بنتی نہیں، وہ جہنم بن جاتی ہے جو آج کی دنیا میں ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ تو یہ تو بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے عورتوں کو، مردوں کو ان کے حوالے سے کمپلیمنٹ مل رہا ہے کہ وہ معاشرہ جس میں ایسی عورتیں ہوں وہ تمہارے لیے جنت کا موجب بنے گی۔ اب سمجھیں؟ اس لیے وہ اس بات کو بھول جائیں۔ لم یا کون سی آیت پہ تھے ہم جہاں ڈاکٹر صاحب نے واپس لے کر دیا ہمیں؟ 57 فیہن قاصرات الطرف، ان میں نظریں جھکائی رکھنے والی دوشیزائیں ہوں گی، یہ لکھا، یہ کیا نا آپ؟ ہاں، جنہیں جن و انس میں سے کسی نے مس نہیں کیا ہوگا، جنہیں جن و انس میں سے کسی نے مس نہیں کیا۔ اب جن و انس سے مراد یہ ہے نہ بڑے لوگوں نے نہ چھوٹے لوگوں نے، یعنی دونوں میں وہ دونوں کے لیے ویسے ہی ہیں۔ اب غریب سے غریب گھر بھی جو مومنوں کا گھر ہو اس میں بھی یہ دوشیزائیں ملتی ہیں، اور ان کے چھونے والے اسی معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں جس سے وہ تعلق رکھتی ہیں، اور جن یہاں بڑے لوگوں کے معنوں میں جو صاحب حیثیت صاحب اقتدار لوگ ہیں ان میں بھی اسی قسم کی دوشیزائیں ہوں گی، اور ان کی جنت بھی انہی کی وجہ سے بنے گی، یعنی ان کے دنیاوی اموال کی برتری یا دنیاوی مراتب کی برتری جو ہے وہ جنت کا موجب نہیں ہے، بلکہ یہ صفات جنت کا موجب ہیں جو اس معاشرے کی بیان فرمائی جا رہی ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں۔ اب اس لفظ یاقوت اور مرجان نے بات پوری کھول دی ہے کہ ظاہری طور پر اس کے معنی اس طرح نہیں لیے جا سکتے۔ یاقوت میں جو چمک دمک ہے وہی دوشیزگائی کی چمک دمک ہے، دوشیزگی کی چمک دمک ہے، اور مرجان میں چمک دمک کے علاوہ خوشبو بھی ہوتی ہے۔ تو گویا وہ چمکتے ہوئے ہیرے ہیں اور ایسی ہیں جن کے اندر خوشبو بھی موجود ہے، ان کی خوبو کا تذکرہ اس محاورے میں فرمایا گیا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کی تکذیب کرو گے، کا انکار کرو گے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کی جزا احسان کے سوا بھی ہو سکتی ہے؟ اب لفظ احسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روشنی ڈالی ہے، قرآن کریم میں مختلف معنوں میں احسان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو وہ معاشرہ احسان پر مبنی ہوگا دنیا میں، اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی قدروں پر نظر رکھتے ہوئے ان کو بہتر سے بہتر بنا رہے ہوں گے، احسان کا ایک ظاہری معنی۔ دوسرا، وہ ہمیشہ اللہ پر نظر رکھتے ہوئے زندگی گزار رہے ہوں گے، اور اسی کی وجہ سے وہ محتاط رہیں گے ہمیشہ کہ کیا کرتے ہیں، اور اس کا جواب پھر احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟
اور یہ اللہ کی طرف سے جو احسان ہے یہ ان اعمال کے نتیجے میں اس معاشرے کی صورت میں بھی اترتا ہے، وہ احسان ہی ہے اللہ کی طرف سے، وہ ایسا احسان ہے جو ان کے اعمال کی طبی پیداوار ہے، اور مزید احسان جو اللہ کا ہے وہ بڑھ چڑھ کر دینا اور بہت زیادہ کرنا وہ اس کے علاوہ چلے گا، اور آخرت میں بھی بالکل یہی معنی جسمہ ہوتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ وَمِن دُونِهِمَا جنتان، اور ان دونوں کے علاوہ بھی دو جنتیں ہیں۔ ان دو جنتوں کے علاوہ اور کون سی جنتیں ہو سکتی ہیں؟ ان میں ساری چیزیں تو آ گئی ہیں، اب بتائیں ڈاکٹر صاحب۔ پہلے اس مسئلے کو حل کریں کہ ان کے علاوہ کوئی جنتیں ہو سکتی بھی ہیں کہ نہیں۔ ان میں سب کچھ ہوگا، ان کے علاوہ ان کی کیا جنتیں ہو سکتی ہیں؟ وہ جنتیں اب مذکور ہوں گی جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ فرمان سمجھنے میں مددگار ہوگا کہ ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں۔ بس یہ وہ ساری جنتیں ہیں جن کا ایک بدلہ دیا جا رہا ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا جا رہا کہ خدا خود ان کا بدلہ ہوگا۔ بس میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جو تفصیل ہے اس کا اس اعلیٰ درجے کی جنت سے تعلق ہے جس میں خدا خود ان کی جزا بن جائے گا اور ان کی جنت ہو جائے گا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی میں یہی مضمون ہے جو بیان ہوا ہے۔ دونوں ہی بہت سرسبز ہیں، دونوں جنتیں سرسبز ہوں گی نہیں ہیں، کرنا اس کو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان میں دو جوش مارتے ہوئے چشمے ہیں، وہی چشمے جن کا پہلے ذکر گزر چکا ہے، بین ہی وہی ہے، صرف اس میں جوش مارنے کا ذکر نہیں ہے، اور یہ لفظ جوش مارنا اس کو پہلی جنت سے ممتاز کر رہا ہے۔ سمجھ گئے ہیں؟ کیا امتیاز سمجھے آپ؟ ایک ذہن میں اور بات حضور یہ آتی تھی کہ جو اور بات ابھی چھوڑ دیں، پہلے یہ بتائیں میری والی بات۔ شمس صاحب آپ بتا دیں۔ خدا کی محبت تو ان کے دلوں میں بھی ہے، پہلے بھی ہیں، لیکن اس طرح جوش سے نہیں ابلتی۔ یہ جو ذکر ہے یہ حضرت صاحب نے اپنی کتابوں میں بارہا فرمایا ہے کہ ابل کے نکلے پورے جوش کے ساتھ، بے اختیاری کے عالم میں نکلے، یہ ہے نضاختان۔ تو چشمے تو وہی ہیں جو ان جنتوں میں بھی ہیں، مگر ان چشموں میں ایک غیر معمولی زور پایا جائے گا، وہ بے اختیار اچھلیں گے۔ سمجھیں؟ اب بتائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دوسری بات ایگزیکٹلی یہ آتا تھا کہ جو دو محبتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت اپنی مخلوق کے لیے، مخلوق کی محبت اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ دونوں جنتیں ایک لحاظ سے ہوں گی اور جوش ماریں گے ایک دوسرے کے لیے۔ یہ میں ذہن میں آتی تھی بات۔ دو الگ الگ جنتیں بنا دی نا، ایک لوگوں کی جنت اور ایک اللہ کی دل سے پھوٹنے والی جنت۔ دو جنت ایک ہی جنت ہے، وہ جنتیوں کے دل سے پھوٹ رہی ہے، وہ اللہ کی محبت ہے۔ اس کے نتیجے میں جو اللہ کی طرف سے سلوک ہونا وہ اس میں مضمر ہے۔ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، ان دونوں میں کئی قسم کے میوے اور کھجوریں اور انار ہوں گے۔
اب اس دنیا میں کئی قسم کے میوے اور کھجوریں اور انار، یہ تو بظاہر دنیا کی جنت پہ اطلاق پانے والی چیز دکھائی نہیں دیتی، کیوں ڈاکٹر صاحب؟ بعض علاقوں میں تو کھجوروں کا نام بھی نہیں سنا ہوا انہوں نے، اور انار بھی نہیں ہوتے. پھر بتائیں کیا مطلب بنے گا؟ آپ بتائیں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے کچھ؟ ہیں؟ اچھا، کیوں جی، کوئی غور کرے گا شمس صاحب؟ اب تک تو بالکل مضمون کھلا کھلا اطلاق پاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، یعنی غور سے دیکھیں تو نظر آ رہا تھا. فیہما فاکہۃ ونخل ہے ورمان، ان دونوں میں ہر قسم کے میوے ہوں گے، اور کھجوریں بھی اور انار بھی. ایک تو یہ بات قطعی ہو گئی، اس سے بالکل بات کھل گئی کہ مادی نقشے نہیں ہے، یہ مادی صورتوں پر اطلاق تو پاتے ہیں مگر بذات خود مادی نقشے نہیں ہیں. کیونکہ پہلے جو گزر چکا ہے اس میں مادی صورتوں پر اطلاق پا بھی سکتے ہیں، ان میں ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہو اور وہ واقعتاً ریشم کے لباس میں ملبوس اور ریشمی تختوں اور ان فرشوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں. کیونکہ دنیا میں بھی بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ مادی جزا بھی دیا کرتا ہے، جس طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے متعلق آتا ہے کہ بہت فاخرانہ لباس پہنتے تھے مگر کہتے تھے جب تک میرا خدا نہ کہے تجھے یہ پہننا ہے میں نہیں پہنتا. تو اس پہلو سے مادی لحاظ سے بھی پورا ہو جاتا ہے، مگر یہ جو ہے نخل اور رومان، یہ مادی لحاظ سے اگر اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے تو مجھے پورا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. مادی لحاظ سے صرف روحانی معنی لیے جا سکتے ہیں، اور اگر صرف روحانی معنی لینے ہیں تو اس دنیا میں اور اس دنیا میں روحانی معنی تو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. کیا مراد ہوگی؟ کئی قسم کے میوے ہوں گے، جتنی مختلف قسم کے میوے ہیں وہ ہر ایک چاہنے والے کی اپنی طلب کا پھل ہے. ٹھیک ہے، یہ بات تو کھل گئی. نخل میں کیا بات ہے خاص؟ نخل میں یہاں جہاں تک پانی کا تعلق ہے، اس سے پہلے ذکر گزر چکا ہے، عینان نضاختان. اور نخل خوراک میں ایک مکمل خوراک ہے جو تمام ضروری چیزیں مہیا کر دیتی ہے. وہ لوگ جو نخل کھاتے ہیں ان کو کسی اور غذا کی، کسی چیز کے لیے ضرورت نہیں ہوتی عملاً. اور رومان میں وہ خوراک بھی ہے اور شفا بھی ہے اور پیاس بجھانے کا مادہ بھی ہے، اکٹھی چیزیں چلتی ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں جہاں تک میں نے کوشش کی ہے سمجھنے کی، یہ دو امکانات ہیں اس میں کہ وہ پیش نظر ہوں. مومن کی مثال کھجور سے دی اس کے ساتھ پھوپھی ہے، کھجور مومن کی پھوپھی ہے، یہ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. مومن سے کھجور کی مثال نہیں دی،
फरमाया खजूर मोमिन की फूफी है। याद है आपको? ये है हदीस। वो ये हदीस हज़रत मियाँ बशीर अहमद साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ख़ास तौर पर इसलिए पसंद थी कि बच्चों का इम्तिहान लेने के लिए वो इसे इस्तेमाल किया करते थे, और मेरा भी कई दफ़ा इसी हदीस से इम्तिहान लिया दूसरे बच्चों के सामने। पहली दफ़ा तो मैं पास हो गया था अल्लाह के फजल से, फिर बाकी बच्चों को भी समझाने के लिए पूछा करते थे, बताओ कैसे मोमिन की फूफी बनी। समझे? वो बड़ा लंबा एक किस्सा है तफसील वाला, मगर मोमिन की फूफी जिन मानों में बनती है वो आजकल जो आम फूफियाँ उनके मानों में नहीं बनती। क्योंकि आजकल जो आम फूफियाँ हैं वो खालाओं से बढ़कर नहीं होती। खालाएँ ज़्यादा ख्याल रखती हैं अपनी बहन के बच्चों का बनिस्बत फूफियाँ अपने भाई के बेटों के। तो ये एक बहुत ही पेचीदा मुहिमा बन जाता है कि फूफी किन मानों में फरमाया गया है। मैंने इसलिए अमलन उसको छेड़ा नहीं, मगर खजूर को बहरहाल फरमाया गया। ये है बेहतरीन एहसान करने वाली फूफियाँ। याद रखें कि जो बाप की सिफ़ात हैं वही उसकी बहन की सिफ़ात होती हैं। वो ज़रूरी नहीं कि उसकी बीवी की भी सिफ़ात हों। इसलिए खालाएँ नहीं फरमाया, फूफियाँ फरमाया है। तो मोमिन के सिफ़ात में वो खजूर वाला पहलू मौजूद है। लेकिन अब वक्त ख़त्म हो चुका है, इसलिए इसको फिर कभी करेंगे इंशाअल्लाह। निशान डाल लें और जो दुरुस्तियाँ हैं वो लगा लें। क्यों जी, क्या हाल है आपका? ठीक है?